یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ پر سے۔ وہ اس کا پتھر جیسا وجود اپنے ہاتھ سے دھکیلتے بولی، جو اس کے اوپر چڑھتا ہوا اسے زور و شور سے کس کرنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی پل اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کھینچا تو وہ سسک پڑی تھی۔ دور ہٹ گیا تو بچہ کیسے ہوگا؟ تمہارے اندر سماؤں گا تو ہی بچے کا باپ بنوں گا نا۔ تمہیں ماں بنانے کے لیے تمہارے قریب آنا ضروری ہے جانے من۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیتا اس کی کلائیوں پر گرفت جماتے پوری شدت سے اس کے اندر سمانے لگا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ میں سرکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اندر حائل ہوتا دھماکہ ہوا تھا۔ جی ہاں، دروازہ دھماکے سے کھولا تھا۔ تم یہاں بیٹھی اور سب تمہارا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں وقت کی پابندی کا احساس نہیں ہوا اب تک؟ مصطفیٰ اندر آتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا، جب وہ تھوک نگل کر فوراً اپنا فون تکیے کے نیچے چھپا گئی تھی، جس پر وہ اچھا خاصا رومانٹک ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی، آپ چلیے نا مصطفیٰ بھائی، میں آ رہی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرتی بولی، جو بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ جب تک تم نیچے نہیں جاؤ گی میں بھی یہاں سے نہیں ہلوں گا، جلدی چلو نیچے، وہ گرکتے لہجے میں بولا جب وہ فون وہی تکیے تلے چھوڑ کر فوراً نیچے بھاگی تھی۔ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اس سے ایک تھپڑ ہی لگا دیتا۔ اس کو وہاں سے فرار ہوتے دیکھ وہ دبے قدموں اندر آیا اور تکیے کے نیچے سے اس کا فون نکالا تھا، جو اس وقت ان لاک تھا، اور اس پر وہی سین کھلا پڑا تھا جو ابھی وہ پڑھ رہی تھی، جسے پڑھ کر مصطفیٰ کی رنگت بھی تبدیل ہوئی۔ اوہ، تو محترمہ ایسی چیزیں پڑھنے کی شوقین ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مانی خیزی سے بولا تھا، اور اس کے فون کو بند کرتے تکیے کے نیچے رکھ گیا تھا تاکہ کوئی اور نہ پڑھ لے، اور نیچے آیا تھا جہاں وہ کھانا کھانا شروع کر چکے تھے۔ اب سب آ ہی چکے ہیں تو میں اصل بات کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ بڑوں میں تو یہ بات پہلے ہی ڈسکس ہو چکی ہے، مگر آج تم بچوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تم لوگوں کی بھی رائے لی جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ان سب کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ آغا جان کی بات پر سبھی کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کی شادی 1 سال بعد ہوگی، جبکہ اس سے پہلے اگلے ہی ہفتے اس کا نکاح میں خانم سے کرنے والا ہوں۔ یہ لگا تھا خانم کو غوطہ پانی پیتے جب وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے؟ وہ حیرت سے ہکلاتے چلاتے ہوئے بولی، جب اس کی ماں نے اسے ٹھوکا دیا تھا اور خاموش رہنے کا کہا۔ اس کے اس انداز پر آغا جان بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ اس حویلی کی جان تھی، نٹکھٹ سی چڑیا جو ہر وقت چہچہاتی رہتی اور سب کو اپنے ساتھ اپنی مستیوں میں مگن رکھتی تھی، مگر دوسری طرف ان کا ہونہار پوتا مصطفیٰ، جو کامیابی کے جھنڈے گاڑتے نہیں تھکتا تھا۔ ہر طرف انہیں اس کا بھی خیال تھا، جو جاب کر کے اور گھر کی ذمہ داریاں لے کر وقت سے پہلے اپنی جوانی کھوتا جا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ مصطفیٰ کے لیے ایک شوخ اور چنچل سی ہی لڑکی صحیح رہے گی، جو اس کی زندگی میں بہاریں واپس لے آئے گی۔ مگر وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی اور کمرے میں آتے ادھر ادھر پیڑ کرنے لگی تھی۔ یہ کیا کر دیا آغا جان نے؟ میری شادی اس کھڑوس سے طے کر دی۔ اس کو تو رومانس کا آر بھی نہیں آتا، وہ کڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جب اس کی کزنوں نے اندر دھاوا بولا۔ اس کے چاچا کی بیٹی رمشا اور تایا کی بیٹی مروہ دونوں اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ واہ رے واہ لڑکی، تمہاری تو بہت اونچی چھلانگ تھی، تم نے تو صحیح مصطفیٰ بھائی پر قابو کیا ہے۔ وہ ان کے جانب دیکھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولی، جب وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ میری جلدی شادی ہو جائے، مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ میری شادی اس زکوٹا جن سے کر دیں جس کو محبت کا میم تک نہیں آتا۔ اتنے سڑیل مزاج کے شخص آخر کہاں رومانس کر پائیں گے؟ وہ مجھ جیسی لڑکی سے وہ افسردہ لہجے میں بولے، جب کمرے کے باہر کھڑے مصطفیٰ نے اس کے یہ الفاظ بغور سنے تھے اور دل میں اس کا جواب
نکاح کے بعد دینے کا تہیہ بھی کیا تھا۔ اب تو ناول کی دنیا سے باہر آ جاؤ لڑکی، حقیقت میں ایسے ہی لڑکے ملتے ہیں، مروہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کے اپنے رونے میں ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تم لوگ جاؤ، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ فون دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے ناول کا سین کنٹینیو کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسے تعصب سے دیکھتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ ناول پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی اور اس رومانوی دنیا میں کھو چکی تھی جس کی وہ خواہش مند تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اپنا کیا امپریشن ڈال چکی ہے مصطفیٰ پر۔ آخرکار نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔ قبول ہے کہتے اس نے اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہی شخص جو ہر وقت سڑیل مزاج سا منہ پر 12 بجائے حویلی میں گھومتا رہتا، کسی سے اس کی اچھی خاصی بنتی نہیں تھی۔ ہر کزن تو ڈرتا تھا اس سے، اور اب وہ جو اس سے کوسوں دور بھاگتی تھی اسی کو اس کی زندگی سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ ناخن کترتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پاس ہی براجمان چہرے پر روبدار تاثرات لیے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ جب اگلے پل وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، میڈم اب کیا اپنی انگلیاں کھانے کا بھی ارادہ ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ وہ فوراً اپنے منہ سے اپنے ناخن نکال گئی تھی اور نفی میں سر ہلایا، نہیں تو۔ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا، اور یہ مسکراہٹ حانم کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ آخر کسی شخص کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت بھی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ جب نکاح کا فنکشن ختم ہوا، وہ جو کمرے میں آتے اپنی جیولری اتارنے کے در پر تھی، اس کو بڑے حق سے اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور جھٹکے سے پلٹی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے اس کی سانسیں اپنے اندر منتقل کرنے لگا تھا۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی اور اس کی گردن پر ناخن گاڑے اور اسے جھنجھوڑا تھا، مگر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھرپور شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سرخ پڑ چکے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلیاں اس کی کرتی میں سرکتے اس کی برہنہ کمر پر گھومنے لگی تھی کہ وہ سسک اٹھی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے اسے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، جو وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیر کر رہ گیا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ اس زبان سے کبھی بھی بھائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا میرے لیے، بلکہ میں تمہارا مجازی خدا بن چکا۔ جانو، جانم، ایسا کچھ بھی کہو چلے گا، مگر بھائی نو، نیور۔ اور اگر تم نے اس الفاظ کو دوبارہ زبان پر لانے کی غلطی کی تو یاد رکھو اس سے زیادہ بری سزا ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ پیچھے ہونے لگی اور وہ ڈریسنگ مرر سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر ہنس دیا۔ آپ ایسے تو نہیں دکھتے۔ وہ اسی اوپر سے نیچے تک مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں ایسا نہیں لگتا؟ میں اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے ساتھ رومانس کرنے سے تو رہا میں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ وہ انگلی نچاتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی بولی، جب وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور اس کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تم اپنے شوہر سے یہی تو چاہتی تھی نا کہ وہ تمہارا خیال رکھے، تمہارے ساتھ رومانس کرے، تمہیں ایسی ہی چیزوں سے نوازے جیسے ابھی میں نے تمہیں نوازا ہے۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اپنے ارد گرد ہاتھ لپیٹ گئی تھی اور شرم سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی، جب وہ اپنا فون نکال کر 2-4 انگلیاں گھماتے ہوئے اسکرین اس کے آگے کر گیا، جہاں اس کا فیورٹ ناول کھلا ہوا تھا اور وہی سین جو وہ پرسوں پڑھ رہی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑے بولی، کیوں؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ سب جب میری بیوی بھی اس سب کی شوقین ہے؟ وہ ایک آئی برو چکاتے ہوئے بولا، جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ناول بھی پڑھتے ہیں؟
اسے یقین ہی نہ ہوا تھا، مگر یہ سب کچھ جو اس کے سامنے ہوا تھا اسے یقین کرنا ہی پڑا تھا۔ مجھے تو آپ بالکل کھڑوس اور کڑوے بادام جیسے لگتے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ عمران ہاشمی کے بھائی نکلیں گے۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولی جب وہ ایک دم آگے آیا تھا اور اس کے قریب ہوتے بولا، ہاں ہوں میں ایسا، لیکن صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، سمجھی تم؟ وہ اس کی تھوڑی پر دانت کاٹتے بولا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جائیں یہاں سے، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالتے ہوئے بولی۔ جب وہ واپس پلٹتے ہوئے بولا، لیکن تمہارے ناول میں تو نکاح کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے، میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں کیا؟ وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جب اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اندر وہ اپنی تیز دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، جبکہ باہر وہ اپنے لبوں کو اپنی انگلیوں سے ٹکراتے اس لمحے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بھی ان کے درمیان گزرا تھا۔ اف یار، یہ لڑکی، یہ تو مجھے مار ڈالے گی اور مجھے پورا بدل کر رکھ دے گی۔ ابھی سے سنبھل جا مصطفیٰ، ورنہ آگے جا کر تیرے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے روز جب وہ سب نیچے آئے تو اس نے آغا جان سے فرمائش کی تھی، آغا جان، میں چاہتا ہوں کہ ہانم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے۔ اس کی بات پر سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے، مگر اس کی سٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، BS کافی ہے اس کے لیے۔ ہانم کے والد ناصر صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، میں بھی تو یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی وہیں پڑھے۔ وہ ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب سب معنی خیزی سے انہیں دیکھنے لگے، صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، کام پر دل جو نہیں لگ رہا ہوگا؟ اس کے بابا اسے چھیڑتے ہوئے بولے جب وہ کھل کھلا کر ہنس دیا تھا، اگر آپ کو ایسا سمجھنا ہے تو آپ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے واقعی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں اس کو ہر پل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ ہی یونیورسٹی لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں پک اینڈ ڈراپ بھی میں ہی اسے دوں گا۔ وہ سب کے سامنے اعلانیہ انداز میں بولا، جبکہ ہانم تو شرم سے زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی اس کی اتنی بے باک بات پر، جبکہ ساری لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز اب وہ تھی جو اسے شریر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بدنام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے چہرے کو تھپ تھپانے لگی کیونکہ اس کے کانوں سے دھواں نکل اٹھا تھا، مگر میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی، وہ منہ بناتی ہوئی آواز میں بولی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ بیٹا جی، اب تو میرے بیٹے نے کہہ دیا ہے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، ویسے بھی وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا خرچہ اٹھائے گا، تو تمہیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا وہ کہنا ہے۔ وہ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے بولے، لیکن اس کا منہ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اوپر جا چکی تھی جب وہ بھی سیدھا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ میڈم، آرام سے، بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، چلو تمہارا ایڈمیشن کروانے جانا ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً کلائی چھڑا کر 2 قدم دور کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ دور رہ کر بات کیا کریں مجھ سے، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جب وہ زیر لب مسکرا دیا۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ میں کون سا تمہارے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک گہری سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اس سے گھور بھی نہ سکی تھی۔ میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، جب بھی آپ میرے نزدیک آتے ہیں کوئی بھی بے باک حرکت کیے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ وہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر اس کی زبان صاف لڑکڑاہٹ کا شکار تھی۔ اچھا، تو اب میں ایسا ہو گیا ہوں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جب وہ جھٹ سے 4 قدم اور پیچھے ہوئی۔ ہاں، اور نہیں تو کیا؟ آپ میں پتہ نہیں آتے جاتے کون سی روح ہلول کر جاتی ہے، جب دیکھو چمٹ جاتے ہیں آ کر۔ وہ ناک سکیڑتی بولی تو وہ ایک دم اس کی ناک پر لب رکھ گیا تھا۔ جب آنکھیں بڑی کیے پھر سے اسے تکنے لگی تھی۔ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تم آنکھیں بڑی کیوں کر لیتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھور کر بولا، جب وہ خفت کا شکار ہوئی۔ اور میں بھی تو آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں نا کہ جب ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں آپ مجھ پر جنون کی طرح حاوی کیوں ہو جاتے ہیں؟
وہ تینگ کر بولی جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس نے بے ساختہ مصطفیٰ کی ہنسی کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ کسی کے سامنے بھی یوں کھل کر نہیں ہنستا تھا جس طرح اس کے سامنے ہنستا تھا۔ یہ بات اس کے دل پر لگی تھی۔ جانے انجانے میں اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل ہے۔ پھر کیا تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ ایڈمیشن کروانے کے لیے لے گیا تھا اور واپسی پر آتے ہوئے وہ اسے لنچ کروانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ پر لے آیا جو خوبصورتی کا منہ بولتا صبح تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ان کے یہاں ہوٹلنگ کی اجازت نہیں تھی۔ جو منگوانا ہوتا وہ لوگ حویلی میں ہی منگوا کر کھاتے، مگر پہلی بار ہی شاید اس کو وہ ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ جب وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ اپنی جان کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تو وہ اس کو یہاں لے کر آیا تھا تاکہ وہ اس کی گڈ لکس میں شامل ہو سکے۔ تو بتاؤ، تمہاری ہیرو کی کوالٹی ایک یہ بھی تو ہے کہ وہ اس سے ڈنر کرواتا ہے، لنچ کرواتا ہے۔ جب ہماری رخصتی ہو جائے گی تو میں اکثر تمہیں باہر لے کر آیا کروں گا۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا جب اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔ کیا سچی؟ وہ حیرت سے بولی جب اس کا انداز دیکھ ہنس دیا تھا۔ بالکل مچی۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا جب وہ پاؤٹ بنا کر رہ گئی تھی۔ اس نے کھانے میں پیزا اور کچھ اٹالین ڈشز آرڈر کی تھی جو وہ چسکے لے لے کر کھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کھاؤ، کہیں بھاگا نہیں جا رہا، میں بھی یہیں ہوں اور کھانا بھی یہیں ہے۔ آرام سے ہی کھاؤ، آرام سے ہی گھر جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا جب اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے تلے کپ کپاس آ گیا۔ ویسے آپ سے بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ اسے باغور دیکھتے ہوئے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہاری کس بات کا بھلا برا مان سکتا ہوں؟ وہ گردن ترچھی کیے بولا جب وہ گلا کھنکار کر بولی ہمارے خاندان میں اتنی لڑکیاں، آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اور آپ تو یونیورسٹی لائف بھی گزار چکے ہیں، کوئی لڑکی تو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر بھی آپ کو کوئی پسند نہیں آئی سوائے میرے؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے مشکوک نظروں سے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کے جالس ہونے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا اور جتاتے لہجے میں بولا کیونکہ میں نے اپنا دل کسی خاص لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، میں کسی ایری گیری لڑکی پر اپنے جذبات کو نہیں لوٹا سکتا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھرپور شدت بھرے لہجے میں بولا جبکہ حانم کے دل میں تتلیاں اڑنے لگی۔ کیا وہ اس کو اتنا پسند کرتا تھا، محبت کرتا تھا اسے؟ اتنی خاص تھی وہ کیا؟ اس کا دل کیا خوشی سے ناچنے لگ جائے، مگر خود کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے گردن اکڑا کر پوچھا تھا کیا اتنی خاص ہوں میں آپ کے لیے؟ اس نے بال جھٹکے سے پیچھے گراتے گردن ناز سے اٹھا کر کہا جب وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ارمانوں پر بالٹی بھر کر پانی پھینکتے ہوئے بولا تھا جب وہ دانت بینچ کر رہ گئی، مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے جذبات کسی خاص لڑکی کے لیے رکھے تھے اور آپ کا نکاح تو مجھ سے ہو گیا نا، تو اب بھلا آپ کسی اور پر جذبات تھوڑی لٹانے لگے۔ وہ سرخ چہرے سے دانت کچکچاتی ہوئی بولی جیسے اپنے خیالوں ہی خیالوں میں اس لڑکی کو دانتوں تلے کچل رہی ہو جو اس کے دل میں بسی ہے۔ جب وہ کہا لگا کر رہ گیا تھا، اس کے کہکے پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی جب وہ اس کے گال دوبارہ کھینچ کے رہ گیا تھا۔ یار تم اتنی کیوٹ کیوں ہو؟ تمہارے ہی بارے میں بات کر رہا تھا میں، بس چھیڑ رہا تھا تمہیں۔ وہ اس کے گال کو چٹکی میں بھرتے اس پر راز افشاں کرتے ہوئے بولا تو اس کا دل نارمل سپیڈ پر دھڑکنا شروع ہوا تھا، جو پہلے کسی اور لڑکی کے خیال پر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ شکر تھا اس کے دل میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی بسی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں بھی تو وہی کہہ رہی تھی، مگر آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات منہ سے اگلتے ہوئے بولی جب وہ اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگا۔ کیسی بات ہے کیا؟ وہ آگے اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا جب اگلے ہی پل وہ اس کے پاؤں پر پاؤں مار گئی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اپنے درد کرتے پاؤں پر نگاہ ڈالتے دوسری نگاہ اس پر ڈالتے بولا جب وہ اسے جتاتے لہجے میں بولے ہم پبلک پلیس میں ہیں، یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے صاحب۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی جب وہ خوشگوار انداز میں لنچ کرنے لگے۔
آج کا دن اس کا بہت اچھا گزرا تھا، اور آج کے دن سے ہی اسے لگ رہا تھا کہ یقیناً وہ اب اچھی زندگی گزار پائے گی مصطفیٰ کے ساتھ۔ مگر ہر رشتے میں آسانیاں ہی تو نہیں رہتی، ہر رشتے میں مشکلات بھی تو ہوتی ہیں جن کا انسان کو کھل کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے ہمسفر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب وہ آنے والی آزمائشیں میں پورا اترتی تھی یا نہیں، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ اگلے روز سے وہ یونیورسٹی جانا شروع ہو چکی تھی۔ پہلے دن وہ بہت حیرت سے یونیورسٹی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں لڑکی لڑکوں کا ملاپ بہت زیادہ تھا اور طور طریقے بھی الگ تھے۔ وہ الگ تھلگ ہی رہتی تھی، زیادہ کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ لڑکوں سے تو دور کی بات، لڑکیوں میں بھی اس نے صرف ابھی تک 2 ہی دوستیں بنائی، جن کا نام ثانیہ اور ہادیہ تھا۔ یار جب بھی سر مصطفیٰ کا لیکچر ہوتا ہے تو وہ تمہاری طرف گھور گھور کر کیوں دیکھتے ہیں؟ ثانیہ نے آج بریک ٹائم اس کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا تھا، جب وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ابھی تک اس نے کسی پر واضح نہیں کہا تھا کہ مصطفیٰ اس کا کیا رشتہ ہے، جبکہ ان دونوں کی کیمسٹری کو کلاس کے باوجود باہر بھی لوگ محسوس کر چکے تھے۔ اپنی دوست کے پوچھنے پر وہ سوال پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ کچھ تو بات ہے لڑکی، ورنہ تمہارے گال کیوں لال نہ ہوتے؟ ہادیہ اس کے گالوں کو چھو کر بولی جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی تھی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ تو بات کا بتنگڑ ہی بنا دیتے ہو، وہ نفی کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی دوستیں اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ تو بات تھی جو ان کی دوست ان سے چھپا رہی تھی، مگر وہ بھی اس کی دوستیں تھی، اسی کی طرح چلاک، یقیناً جلد پتہ لگا لیتی۔ اس کی کلاس میں ایک سویرا نامی لڑکی تھی جو مصطفیٰ کو بہت لائن دیتی، اس کے آگے پیچھے پھرتی اور نمبر بنانے کے لیے ہر اسائنمنٹ وقت پر کر کے آتی تھی اور ہر ٹیسٹ میں بھی اچھے مارکس لینے کی کوشش کرتی، مگر یہ صرف اس کے ٹیسٹ تک ہی محدود تھا۔ باقی سبجیکٹس میں وہ کوئی اتنے لائق نہیں تھی، مگر مصطفیٰ کی نظروں میں آنے کے لیے وہ اس کا ہر کام اپنے دل سے کرتی۔ یہ بات کافی دنوں سے خانم کو کھٹک رہی تھی اور وہ لڑکی اس کو زہر سے بھی زیادہ بری لگنے لگی۔ آخر وہ کیوں اس کے شوہر کو تاڑنے میں مصروف رہتی تھی، ہر وقت اور اس کے آگے اچھے نمبر بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ سویرا اچھی طرح جانتی تھی کہ مصطفیٰ کو لڑکوں سے اتنا بات کرنا پسند نہیں تھا، اور خانم جس پر اکثر وہ مصطفیٰ کی نظریں محسوس کر چکی تھی اور دل ہی دل میں جلتی تھی کہ آخر مصطفیٰ کی نظروں میں ہر وقت خانم کا چہرہ کیوں رہتا ہے۔ آخر وہ بھی تو اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی فیورٹیز میں تھی، تو پھر وہ اس کو ویسی نظروں سے کیوں نہیں دیکھتا جیسے خانم کو دیکھتا تھا۔ اس کا دل جلتا تھا بری طرح، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ خانم کی طرح ایک نظر کرم بھی ڈالے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو خانم سے دور کرنا شروع ہو گئی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے مصطفیٰ لازمی اس کو جھڑک دے گا، اور اس نے پہلی چال چل دی۔ اپنے کسی دوست کو اشارہ کیا تھا خانم سے بات کرنے کا اور نوٹس مانگنے کا۔ اس کا دوست شکیل مصطفیٰ کے آنے سے 2 منٹ پہلے خانم کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ خانم، کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اسے بولی۔ یار جب تم کیفیٹیریا میں گئی تھی تو میں نے تمہارے نوٹس لیے تھے بیگ سے۔ میں جانتا ہوں مجھے نہیں لینے چاہیے تھے، لیکن کوئی دے بھی نہیں رہا تھا اور تم سے مانگنا چاہتا تھا، مجھے پتا تھا تم دے دو گے، لیکن تم یہاں تھی نہیں، اس لیے میں نے تم سے بغیر پوچھے سر مصطفیٰ کے نوٹس نکال لیے۔ اس کی بات خانم کو بہت بری لگی تھی۔ یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، پر تمہیں میرے بیگ کو ہاتھ لگایا کیوں؟ کیا تم میرے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ڈپٹتے ہوئے لہجے میں بولی، جب وہ شرمندہ آنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ اور اب اگر تم نے وہ نوٹس کاپی کروا ہی لیے ہیں تو دو میرے نوٹس، جلدی کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا مصطفیٰ سر کتنے سیریس ہیں، اس معاملے میں کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ اگر انہوں نے میرے پاس نوٹس نہ دیکھے تو وہ مجھے بھی اچھا خاصا ڈانٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے نوٹس مانگتے ہوئے بولی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یار وہ میں نوٹس کاپی کروانے گیا تھا، مگر ان نوٹس پر تو جوس گر گیا۔ وہ اس کے آگے نوٹس لہراتا ہوا بولا، جو جوس گرنے کی وجہ سے بالکل اورنج کلر کے ہو گئے تھے اور پھٹنے کے قریب تھے۔ ان نوٹس کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔
جب وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں سر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے نئے نوٹس لے آؤں گا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے کہہ ہی رہی تھی جب مصطفیٰ پیچھے سے اندر داخل ہوا اور اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا شدت پسند شوہر یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور اندر کلاس میں آتے ہی کرخت آواز میں بولا، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کیا مینرز نہیں ہے؟ کلاس میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کوئی لڑکا مجھے لڑکی کے قریب نظر نہ آئے، اور تم اس کے بازو پر کیوں ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ جسٹ گو بیک ٹو یور سیٹ، وہ دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب حانم بھی بری طرح کام کر رہ گئی تھی، اس سے بہتر کون جانتا تھا مصطفیٰ کا غصہ؟ ایک دفعہ اس کو غصہ آ جاتا تو جلدی اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ اگلی پچھلی کسر نکال کر جاتا۔ اب وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی جب مصطفیٰ کی شعلہ بار آنکھوں کا رخ اس کی جانب ہوا۔ آپ مس حانم، کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کو لڑکوں اور خود میں سپیس رکھنی چاہیے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا جب اس نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا۔ سر وہ میرے ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی جب سویرا اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی، سر آپ کو تو پتہ ہے نا جو آپ نے ہمیں نوٹس دیے تھے یاد کرنے کے لیے، حانم نے اپنے وہ سارے نوٹس خراب کر لیے ہیں، ان پر جوس گرا دیا۔ دیکھیں اب ان کا حال، کسی بھی طرح سے یہ پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آپ نے یہ نوٹس حانم کے پاس رکھوائے تھے اور اس نے انہی نوٹس کا کچرا کر دیا، وہ جتاتے لہجے میں تیلی لگاتے ہوئے بولی۔ جب اگلے ہی پل مصطفیٰ کو اور غصہ آیا۔ ایک تو وہ اس لڑکے کے قریب کھڑی تھی اور دوسرا اس نے اس کے دیے ہوئے نوٹس کا خیال بھی نہ رکھا جو وہ اتنی محنت سے بنا کر لایا تھا اور آج کلاس میں پریزنٹ کرنے والا تھا۔ اس نے وہ نوٹس حانم کے پاس رکھوائے تھے اور سونے پر سہاگا وہ نوٹس شکیل خراب کر چکا تھا۔ اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا جب اگلے ہی پل مصطفیٰ کاٹ دار لہجے میں بولا، اسٹینڈ اپ، آئی سیڈ اسٹینڈ اپ۔ وہ حانم کو دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولا جب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے جا کر کھڑی ہو جائیں اور آپ تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک میرا لیکچر آف نہیں ہو جاتا، وہ غصیلے لہجے میں بولا تھا جب اس نے بیقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ مصطفیٰ سے ایسا کرنے کی امید نہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو برسنے لگے جب اس نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا۔ سر میری بات، شٹ اپ، میں نے آپ کو آگے سے بولنے کا موقع دیا نہیں نا؟ بجائے اس کے کہ آپ سوری کریں، آپ اپنی وضاحتیں پیش کر رہی ہیں میرے آگے۔ جائیے جا کر پیچھے کھڑی ہو جائیے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ وہ دہل کر رہ گئی اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور پورا لیکچر اس کی شعلہ بار نظروں کی زد میں رہی۔ جیسے ہی لیکچر کی بیل آف ہوئی تھی، وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے آگے آتے ہوئے بیگ اٹھا کر اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے اس کو شکیل کے ساتھ اتنے قریب دیکھ کر اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ بہت بری عادت تھی اس کی، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جانے انجانے میں اس کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا ہے۔ وہ آف ٹائمنگ میں اسے سوری کرنے کا سوچتا اپنا اگلا لیکچر لینے کے لیے جا چکا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ یونیورسٹی سے اسی وقت نکل گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک لیکچر نکلتا گیا۔ جیسے ہی وہ سیکنڈ لاسٹ والا لیکچر لینے کے لیے ان کی کلاس میں آیا تو حانم کی سیٹ کو خالی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ مصطفیٰ نے اس کی دوستوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ ثانیہ اور ہادیہ ایک دوسرے کو تھوک نگلتی ہوئی نگاہ سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کہاں گئی ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے روکے لہجے میں بولا۔ سر وی ڈونٹ نو، وہ ہم نہیں جانتے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے منمناتے ہوئے لہجے میں بولی جب وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سر ضرور لیکچر بنک کر رہی ہوگی، وہ آپ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا جو ہے، وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر پائی ہوگی، اس لیے کہیں ہوگی باہر لان میں۔ سویرا جلتی پر تیل کا کام کرتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ ثانیہ اور ہادیہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ سر ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو، اس نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، ہادیہ وضاحت دیتے بولی تھی جب وہ اسے بھی چپ کرا گیا۔ اپنا کام کریے چپ کر کے ہادیہ۔ پھر وہ جیسے تیسے لیکچر اس نے غصے سے لیا۔ وہ لیکچر لے کر جیسے ہی باہر نکلا، اس کا بی پی ہائی ہو رہا تھا
آخر یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ ایک تو اس نے غلطی کی تھی اور معافی مانگنے کی بجائے اب اس کا لیکچر بھی مس کر دیا۔ تم گھر چلو ذرا، پھر تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرتے ہوئے لہجے میں بولا جب وہ اپنے آفس میں جاتے ہوئے ٹھنڈا پانی منگوا گیا۔ ابھی ایک لیکچر باقی تھا۔ یہ لیکچر اس کا فری ہوتا تھا، مگر وہ یہ لیکچر اپنے آفس میں گزار کر حانم کے فری ہونے کا انتظار کرتا، اور پھر وہ آف ٹائمنگ میں دونوں اکٹھے ہی جاتے۔ مگر آج جیسے ہی لاسٹ لیکچر آف ہوا اور آف ٹائمنگ شروع ہوئی تو سب بچوں کے کلاس سے نکل جانے کے بعد وہ کلاس میں گیا، جہاں وہ ہمیشہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ سب کے جانے کے بعد، مگر آج ایسا نہیں تھا۔ کلاس خالی، منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کا غصہ سوانیزے پر جا پہنچا۔ آخر یہ لڑکی کہاں دبک کے بیٹھی تھی جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ تن فن کرتے باہر گراؤنڈ میں گیا۔ ہر کوریڈور، ہر گراؤنڈ اس نے چھان مارا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اب وہ پریشانی سے ماتھا مسل کر رہ گیا۔ آخر کہاں جا سوئی ہے یہ؟ وہ اپنی کن پٹی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ جب اسے ہادیہ نظر آئی وہ اس کے قریب گیا جلدی سے۔ مس ہادیہ رکیے، وہ اس کی جانب گیا۔ جب وہ اپنے سر کو دیکھ وہیں رکے۔ جی سر، بولیے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا آپ کو حانم کا پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں کلاس میں گیا تھا، مگر وہ کلاس میں موجود نہیں ہے، جبکہ روز وہ کلاس میں ہی موجود رہتی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ذرا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ ہادیہ کی شک کی سوئی تیزی سے گھومنے لگی۔ سر، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھتے بولی۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا اسے بتانے کے علاوہ۔ مس ہادیہ، غلط مت سمجھیے، وہ میری کزن بھی ہے، میں ہی انہیں پک اینڈ ڈراپ دیتا ہوں، لیکن آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، اس لیے آپ سے پوچھا ہے۔ وہ جواب دینا تو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ کافی دیر سے اسے نظر نہیں آئی تھی، اس لیے اسے پوچھنا ہی پڑا تھا ہادیہ سے، جبکہ ہادیہ منہ کھلے اسے دیکھنے لگی۔ کیا حانم آپ کی کزن ہے؟ لیکن اس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا ایسا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے الٹا سوال گو ہوئی تو اسے تب چڑھی۔ مس ہادیہ، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ حانم کہاں ہے؟ کیا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ وہ گھرکتے لہجے میں بولا، جبکہ وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ سوری سر، کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ ہاں سر، میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ تو جب سے آپ نے اس کو ڈانٹا تھا تب سے کلاس میں واپس نہیں آئی، اور آف ٹائمنگ میں بھی وہ واپس نہیں آئی۔ کیا مطلب واپس نہیں آئی؟ وہ حیرت سے چلایا۔ جی سر، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی گھر چلی گئی ہے۔ جتنے غصے میں وہ تھی اور رو رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں رکی ہوگی۔ ہم نے اسے لان سے باہر جاتے دیکھا تھا کہ اس کے پیچھے گئے، اسے روکنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہمارا ہاتھ جھٹک کر گیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ یقیناً وہ چلی گئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا تھا، پھر وہ خود کیسے گئی ہوگی؟ وہ پریشانی سے گیٹ کی طرف لپکا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے واپس حویلی لوٹا تھا۔ گھر آتے اس نے اپنی بہن روحا کو دیکھا۔ روحا، ادھر آؤ، بات سنو، جلدی سے بتاؤ کہ کہاں ہے حانم؟ اسے کہو ابھی آ کر مجھ سے میرے کمرے میں ملے۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کو آرڈر دیتے اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو وہ حیرت سے اسے پوچھ بیٹھی، بھائی لیکن وہ تو آپ کے ساتھ آتی ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور اس سے پتھر کر گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ کیا مطلب؟ حانم گھر نہیں آئی؟ وہ اس سے بولا جب وہ پیچھے سے ہی شہروز صاحب جو اس کے والد تھے چلے آئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، حانم ہمیشہ تمہارے ساتھ آتی ہے، تو پھر آج وہ تنہا کیوں آنے لگی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولے، حانم تمہارے ساتھ آتی ہے نا؟ کیا وہ ابھی تمہارے ساتھ نہیں لوٹی؟ تو کہاں ہے وہ؟ آغا جان بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولے، جبکہ وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی باز نہیں آنے والی تھی، ضرور کسی مصیبت میں پھنس گئی ہوگی جو اب تک گھر نہیں پہنچی۔ وہ پریشانی سے بولا، آپ سب لوگ پریشان نہ ہو، آج اس کے لیکچر جلدی ختم ہو گئے تھے تو تب ہی وہ جلدی نکل آئی مجھے بغیر بتائے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً باہر کو لپکا تھا اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے رات ہو گئی تھی اور وہ گاڑی سڑکوں پر بھگاتا رہا، مگر اسے حانم کا نام و نشان نہ ملا تھا۔ تھک ہار کر اپنی جلد بازی اور غصے پر طیش آنے لگا کہ کیوں اس نے اس پر غصہ کیا تھا۔ کہاں ہوگی وہ؟ کہاں ڈھونڈے وہ اسے؟ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پریشانی سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے رہ گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس پر چلانے کی؟
2-3 بار ہاتھ مارنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ دیکھ کر رہ گیا جو زخمی ہو کر رہ گیا تھا اور ہاتھوں سے خون نکل آیا، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اس سب کا حقدار خود کو سمجھتا تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے تو وہ نکلی تھی۔ آخر کار اس نے تھک ہار کر گاڑی یونیورسٹی کی جانب موڑ دی، شاید آخری امید کے تحت کہ وہ اسے کہیں نظر آ جائے۔ جیسے ہی وہ غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے یونیورسٹی کی روڈ ٹرن کر گیا تو اسے فٹ پاتھ پر گھٹنوں میں سر دیے ایک لڑکی نظر آئی۔ اسے یاد آیا کہ حانم نے بھی یہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ صبح وہ فوراً سے نیچے اترا، لیمپ کی روشنی اس کے وجود کو بھگو رہی تھی، جبکہ وہ سسکتا وجود اسے بری طرح اپنے جانب مائل کر گیا۔ وہ لپک کر اس تک پہنچا۔ حانم، اس کی آواز پر وہ جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، اندازہ بھی ہے تمہیں؟ کیوں گئی تھی آخر تم؟ وہ اس کو ایک دم جھنجھوڑتے ہوئے ایک کے بعد ایک سوالات کرتے ہوئے بولا، جب وہ اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ اب بھی آپ کیوں آئے ہیں میرے پیچھے؟ آپ کو تو میرا کوئی خیال نہیں ہے نا؟ میرے سے بات بھی مت کریے گا، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اتنے غصے سے چلائی تھی کہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا اس کے منہ میں بھی زبان تھی؟ وہ حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ جب وہ غصے سے پیر پٹختی آ کر گاڑی میں بیٹھی، وہ بھی کوئی سوال جواب کیے بغیر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی حویلی کے قریب پہنچنے ہی والی تھی جب وہ ہلکے سے بولا تھا، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ سوری یار، میں غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے حرکت ہی اس طرح کی۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کرب زدہ نگاہیں اس کی طرف گاڑے رہ گئی۔ آخر کون سی ایسی حرکت دیکھ لی آپ نے میری؟ کیا ہی کیا تھا میں نے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جب وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، آخر وہ شکیل کیا کر رہا تھا تمہارے اتنے قریب؟ تم نے اس کو اپنے اوپر ہاتھ رکھنے ہی کیوں دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز نگاہوں سے بولا، جب وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی، ہاں اس کو تو میں نے ہی کہا تھا نا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے چھوئے، مجھے تو یہ سب کرنا پسند ہے نا۔ آپ نے مجھے کیا اس طرح کی لڑکی سمجھ رکھا ہے جو کسی سے بھی اپنے آپ کو ٹچ کرواتی پھرے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولی تھی، جبکہ اتنی دیر میں وہ حویلی پہنچ چکی اور وہ دروازے کو دھاڑ سے بند کرتے بولی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے جہاں اس کی ماں اسے لپٹ چکی، کہاں رہ گئی تھی تم لڑکی؟ پتہ ہے کتنے پریشان ہو گئے تھے ہم۔ وہ گلے لگاتی ہوئی اس سے پریشانی سے روتے ہوئے بولی، جب وہ بھی ان کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ سارے اس سے بس ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، آخر وہ کیوں یونیورسٹی سے نکل آئی جب اسے اندازہ نہیں تھا روڈز کا؟ میں بھی کیا کرتی، آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب تایا جان۔ وہ اپنے تایا کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ جب وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے، کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے مصطفیٰ کی جانب دیکھتے بولے، جب وہ تھوک نکل کر رہ گیا تھا، انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا ہے، مجھے بے عزت کیا اور مجھے پوری کلاس کے سامنے پیچھے کھڑے رکھا ہے، جبکہ انہوں نے دوسری لڑکی کی سائیڈ لی اور بے وجہ مجھے ڈانٹا۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ میرا ایک کلاس فیلو میرے نزدیک آ کر مجھے دلاسا دے رہا تھا، اس نے میرے نوٹس خراب کر دیے، مگر انہوں نے میری وضاحت سنے بغیر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور اتنی بری طرح سے ڈانٹا، سارے مجھ پر ہنسنے لگے تھے، اس لیے میں غصے میں باہر نکل گئی۔ وہ سسک کر روتی ہوئی بولی، جب شہروز صاحب اپنے سپوت کو گھور کر رہ گئے تھے۔ تم سے کسی اچھے کام کی امید نہیں تھی مجھے مصطفیٰ، شرم سے ڈوب مرو، تمہاری وجہ سے میری بیٹی سڑکوں پر نکلی، آخر کیا ضرورت تھی تمہیں اس طرح کرنے کی؟ بولو۔ وہ اس کو گھرکتے لہجے میں بولے تھے جب وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ سوری ڈیڈ، مجھے اندازہ نہ تھا، یہ میری باتیں دل پہ لے گی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا جب وہ ایک دفعہ پھر اسے ڈانٹتے بولے، مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے انداز اور طریقوں پر غور کرو، تمہیں بڑا سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے دل میں جو مرضی آئے گا تم وہ کرو گے، کچھ تو لحاظ کرو، بیوی ہے وہ تمہاری۔ وہ اس کو ایک بار پھر ڈانٹتے ہوئے بولی جب وہ چور نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو سرخ پڑ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ چلو میرے بیٹے، آپ کھانا کھاؤ، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا یا نہیں میری بچی نے۔ شہروز صاحب اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے جاتے ہوئے بولے جب اس کی پسند کا کھانا منگوا کر دیا جو وہ مزے لے کر کھا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ اسے گھور رہا تھا، جو محترمہ خود کا تو دل بہلا چکی تھی مگر اس سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑوا چکی تھی۔ اس قصے کے 2-3 دن بعد ہی اس نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا،
جب وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو میری اسٹڈی سٹارٹ ہوئی ہے، آخر میں کیسے رخصتی کے لیے مان سکتی ہوں تایا جان؟ وہ منمناتے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹا مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی اپنے پڑپوتے کو اپنی گود میں کھلانا چاہتا ہوں جلد سے جلد۔ مجھے اپنا پڑپوتا چاہیے اور میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں۔ آغا جان کی بات پر سبھی خاموش تھے، جبکہ مصطفیٰ نے سب کو راضی کر ہی لیا تھا۔ وہ اس کے چاپلوس انداز پر کڑ کر رہ گئی تھی، دل ہی دل میں اسے سواتیں سناتے سوچ رہی تھی کہ اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، مگر بدلے کا سوچتے سوچتے اس کی رخصتی کا دن آ گیا۔ اس وقت وہ سرخ عروسی لباس میں اس کے کمرے میں اس کی سیٹ سجائی بیٹھی تھی، جبکہ اسے یقین تھا کہ وہ دیر سے آئے گا، مگر ابھی اسے آئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ دندناتا ہوا کمرے میں آن پہنچا۔ اپنی سفید شیروانی کو جھٹکے سے اتارتے وہ صوفے پر ڈال چکا تھا، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جو کمرے کی کنڈی لگاتے اس کا سانس سکھا چکا تھا۔ کنڈی کیوں لگا رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی جب وہ آئی برو چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کنڈی لگانے کے بعد ناول کے ہیرو کیا کرتے ہیں ہیروئن کے ساتھ؟ وہ ایک دم آگے آتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اس کا ہر ایک انداز دیکھ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی جیولری سے اسے آزاد کر چکا تھا۔ دوپٹہ ہوا میں اچھالتے وہ اس کے اوپر قابض ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اتنا ہلکے ہو گئے؟ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ کھلکھلا کر بولا، بہت دیر انتظار کیا ہے تمہارا جانا، اور اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، خیر سے رخصتی بھی ہو گئی ہے، تو اب دور رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے لہنگے کی شرٹ کو نیچے سرکاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے برہنہ وجود کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپتے لال پڑ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ پر سے۔ وہ اس کا پتھر جیسا وجود اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے بولی، جو اس کے اوپر چڑھتا ہوا اسے زور و شور سے کس کرنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی پل اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کھینچا تو وہ اس سے سک پڑی۔ دور ہٹ گیا تو بچہ کیسے ہوگا؟ تمہارے اندر سماؤں گا تو ہی بچے کا باپ بنوں گا نا۔ تمہیں ماں بنانے کے لیے تمہارے قریب آنا ضروری ہے جانے من۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیتا اس کی کلائیوں پر گرفت جماتے پوری شدت سے اس کے اندر سمانے لگا تھا۔ لیکن آپ کو کس نے کہا مجھے ابھی بچہ چاہیے؟ وہ شور سے اسے دور کرتے بولے، جب وہ اگلے ہی پل اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسل گیا اور اس کی سسکیاں زور و شور سے گونجنے لگی تھی۔ کیا تم نے آغا جان کی بات نہیں سنی؟ انہیں ہم سے پڑپوتا چاہیے، اور وہ بھی جلد ہی۔ جتنی جلدی اور جتنا زیادہ میں تمہارے نزدیک آؤں گا، اتنے ہی زیادہ بچے آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ کے جگہ بناتے ہوئے بولا، جبکہ وہ خطرناک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرم سے دوہری ہوتے بولی، جب وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ جو رومانس تم ناول میں پڑھتی ہو وہ میں تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ ناول میں ہیرو ہیروئن کے اندر کیسے اترتے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے اگلے لمحے اس کے اندر سمایا کہ کمرے میں اس کی چیخ گونج اٹھی تھی۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیہ بھگونے لگے اور وہ سر ادھر ادھر پٹکنے لگی، مگر مصطفیٰ تو بن پیے بہک چکا تھا۔ اسے کہاں احساس تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا۔ ایک کے بعد ایک اس کے اندر شدتیں منتقل کرتا وہ اس کے جسم کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس بار محسوس کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیا تو بے ساختہ خانم کا وجود شدت جذبات سے کپ کپانے لگا۔ اپنی دھڑکنوں پر اس کے بھیگے ہونٹوں کا لمس اور مونچھوں کی میٹھی سی چبھن محسوس کرتے ہوئے اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے یا کہیں منہ چھپا لے، کیونکہ اسے اس وقت مصطفیٰ سے انتہا کی شرم آ رہی تھی۔ ارے تم تو گلنار ہو گئی ہو اور آنکھیں بھی بند کر لی۔ میں اس وقت تمہاری آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں کھولو۔ اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر کروٹ بدلتے ہوئے مصطفیٰ نے اسے اپنے اوپر لٹا کر سرگوشی کی تو خانم جھٹکے سے اسے تھام گئی تھی۔ پلیز آپ میری طرف مت دیکھیں، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامشکل بولی، کیونکہ اپنی حالت کی وجہ سے وہ اس حالت میں ذرا سے بھی آواز نہیں نکال پا رہی تھی۔ بار بار اس کے لرزتے لب کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اپنی حالت کے باعث وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شاید وہ اس کو بس کرنے کا کہنا چاہتی تھی۔
ارے تمہاری تو ابھی سے بس ہو گئی، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ناول کا ہیرو کا اسٹیمنا کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کانپتا ہوا وجود محسوس کر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے بال اٹھا کر پیچھے کی طرف کر گیا تھا، جو مصطفیٰ کے منہ پر گر رہے تھے اور اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے۔ اس کی ہائٹ ذرا مصطفیٰ سے چھوٹی تھی، اس لیے مصطفیٰ نے حانم کو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے کانپتے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیا تو حانم زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اس کے کندھوں پر ناخن گاڑنے لگی، جبکہ وہ قطرہ قطرہ کرتے اس کی میٹھی سانسوں کو خود میں گھولتے ہوئے ساتھ ساتھ بے باکی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کا ہاتھ گردش کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر الجھنے لگا تو حانم ایک دم سے کرنٹ کھاتے ہوئے اپنے ہونٹ چھڑا کر گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، پلیز 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 پیچھے ہو جائیں، اب آپ زیادہ ہی اوور ہو رہے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولے، یہ تو مشکل ہے میری جان، میں نہ جانے کتنی دیر کا پیاسا ہوں، اب تو میں پیاس بجھائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مصطفیٰ جلدی سے پھر اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے بے بسی سے بولا تو وہ بھی بے بسی سے اپنا ہونٹ کچلنا شروع ہوئی، کیونکہ آج اس کو روکنا نہایت مشکل تھا۔ پھر رات سرکتی گئی اور وہ اس پر اپنی شدت کی چھاپ چھوڑتا گیا، جبکہ وہ اس کو روک بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ایک تو اس کا مجازی خدا تھا، دوسرا وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اپنی محبت کرنے والے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح بہت حسین تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو سبھی اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگے، جبکہ وہ اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، پر مصطفیٰ اسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی پل اس کو میسج کرتے ہوئے بولی، پلیز یہ تاڑنا بند کریے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے بولے، جب اگلے ہی پل اس نے بھی تیزی سے ہاتھ چلائے، کیا کروں، تم لگ ہی اتنی خوبصورت رہی ہو، تمہیں کسی کے پاس نہیں بلکہ اپنی گود میں بٹھانے کا دل کر ہے۔ وہ آگے سے بے باک انداز میں بات کرتے ہوئے بولا تو اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ کیا ہوا ہے حانم؟ لگتا ہے مصطفیٰ بھائی نے کچھ کہہ دیا ہے۔ اس کی کزن اس کے کان میں جھکتی ہوئی بولی، جب اس نے فوراً اپنا فون اپنے تلے دبایا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کانوں کے پیچھے بال اڑیستی بولی، تو پھر بتاؤ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ کیا وہ بھی تمہارے ناولز کے ہیرو کی طرح بہت زیادہ رومانٹک ہے یا بالکل سڑیل ہیں؟ اب یہ تو تم ہی ہمیں بتا سکتی ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے بار بار پوچھنے لگی، جبکہ وہ خجل سی ہوتی کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آخر وہ کیا بتاتی کہ وہ ناول کے ہیرو تو کچھ بھی نہیں تھے، اس سے 10 ہاتھ آگے تھا اس کا میاں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سر گھما کر سوچتی ہوئی رہ گئی تھی۔ نہیں، ایسے بھی نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں وہ، بس اتنا ہی بول دی تھی وہ، جب سارے اس کے یوں شرمانے پر ہنسنے لگے۔ مصطفیٰ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شادی کا 1 ہفتہ انہوں نے ملیشیا میں بہت اچھا خاصا گزارا، جہاں وہ اس کو ہر وقت اپنی قربت میں سلگھائے رکھتا، کبھی یہاں سے چومتا، کبھی وہاں سے چھوتا، کبھی نہ جانے کہاں سے، اور اس کو ہر وقت سرخ اور گلنار کیے رکھتا۔ اپنے لم سے اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو حانم کی آنکھیں اس کو ڈھونڈنے لگتی، آخر کیا ہو گیا ہے مجھے، اتنی عادت کیوں ہو گئی ان کی؟ وہ اپنے سر پر چپت لگاتے سوچتی رہ گئی تھی۔ آخر ان کے واپس جانے کا بھی دن آ ہی گیا تھا اور اگلے دن اس کی اسٹڈی کنٹینیو ہونے والی تھی۔ کیا آپ نے کسی کو بتایا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے؟ اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، بس میرے چند ہی دوستوں کو پتہ ہے، اور تمہیں پتہ تو ہے کولیگ سے میری اتنی فرینکنس نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جب وہ تھوک سا نکل کے رہ گئے۔ کیوں اسے اچھا خاصا اندازہ تھا کہ ثانیہ اور ہادیہ اس کا بہت اچھا ریکارڈ لگانے والی تھی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو شادی پر بلایا تھا، اور جن نگاہوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کا قیمہ بنا دیں گی جاتے ہی۔ جیسے ہی وہ آج یونیورسٹی آئی، ہادیہ نے اس کا بازو چا لیا اور میڈم جی آ گئی ہنی مون سے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے چھیڑ کر بولی، جب وہ سرخ چہرہ لیے اسے گھورنے لگی تھی۔ اب ایسا بھی مت کہو، تم بھی کوئی انوکھی نہیں ہو، شادی کے بعد تمہیں بھی جانا ہی ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی، جس پر ہادیہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ہائے ہماری قسمت، ایسے کہاں، کب آئیں گے ہمارے یہ دن؟ یہ آپ ہی محترمہ ہیں جو ناول پڑھتی ہیں اور ان کو ناول جیسا ہیرو بھی مل گیا، ہماری ایسی قسمت کہاں؟
وہ ایک بار پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی جب وہ اس کی کمر پر دھموکہ جھڑ گئی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو، انشاءاللہ تمہیں بھی ضرور محبت کرنے والا شخص ہی ملے گا۔ وہ اسے دل سے دعا دیتی ہوئی بولی جب وہ کھلکھلاتی ہوئی تینوں اندر داخل ہوئیں، مگر اس کی یہ مسکراہٹ سویرا کو ایک آنکھ نہ بائی۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے جلا کر خاکستر کر دیں، جو آج پہلے سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم میڈم؟ لگتا ہے بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ تمہیں ہماری مس نے جی آر کیا بنا دیا؟ تم تو چھٹیاں ہی کرنے شروع کر دی، چھٹیاں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تمہاری۔ اگر کہیں جانا ہی تھا تو کسی کو کام سونپ کے جاتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تینگ کر بولی، جبکہ اس کی زبان درازی پر اس کا دل کیا اس کی عقل ٹھکانے لگائی، مگر مصطفیٰ کا لیکچر سوچتے وہ اپنے دل پر پہرے بٹھا گئی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ کا فرسٹ لیکچر آیا تو مصطفیٰ اندر داخل ہوا۔ سویرا نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایک ہفتے سے مصطفیٰ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات اسے اور جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جس کو چاہا تھا وہ شخص کسی اور کو کیسے چاہ سکتا تھا؟ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد دونوں کو دور کر دینا چاہتی تھی۔ آج بھی اس کی نظریں صرف ہانم پر ٹکی دیکھ وہ اندر سے جل کر کوئلہ ہی تو ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ باہر گیا تو اسے باہر آنے کا اشارہ کرنا نہ بھولا، جبکہ وہ سب کو بہانہ لگا کر باہر آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کوریڈور میں پلٹی تو اسے اسٹور روم نما کمرے میں کسی نے کھینچ لیا۔ اس سے پہلے وہ چیختی مصطفیٰ اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ اس سے پیچھے ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور خود کو بھی۔ یہاں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ جب وہ ہنسنے لگا اس کی بات پر تو کہہ دیں گے کہ ہم شادی شدہ ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آرام سے بولا۔ جب وہ حیرت سے اسے تکنے لگی، کیا واقعی بتا دیں گے آپ؟ بتانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب وہ گردن اکڑا کر رہ گیا تھا۔ تم نے اپنے میاں کو سمجھ کیا رکھا ہے لڑکی؟ بالکل کہہ سکتا ہوں، ایک کیا 100 لوگوں کے سامنے اعتراف کر سکتا ہوں کہ یہ حسین بیوی صرف اور صرف میری ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر سلگتا ہوا لمس چھوڑتے بولا جب وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا کس لیے تھا؟ وہ تھنک کر بولی جب وہ اگلے پل اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول اور ایک چاکلیٹ سمیت لو لیٹر دے گیا تھا جو اس نے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ مصطفیٰ کو الوداع کہتے وہ کلاس میں آ گئی تھی اور اسٹڈی کرنے لگی، جبکہ سویرا مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کو آتے دیکھا بلکہ اس کے ہاتھ میں گلاب اور لیٹر بھی دیکھا، جسے دیکھ کر سویرا کی شیطانیت والی رگ پھڑ گئی۔ جیسے وہ ادھر ادھر ہوئی اس نے اس کے بیگ سے نہ صرف وہ لو لیٹر نکال کر پڑھ لیا بلکہ وہ گلاب کا پھول بھی نکال لیا۔ وہ مصطفیٰ کو دکھانا چاہتی تھی، جس کو وہ اتنا ستی ساوتری سمجھتا ہے وہ اندر سے کسی کماش کی عورت ہے۔ جیسے ہی وہ کلاس لینے کے لیے سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں پہنچا تو سویرا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سر یہ دیکھیے آپ جس لڑکی کو ہماری جی آر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لچھن کیسے ہیں۔ یہ رہا گلاب اور یہ رہا لو لیٹر جو اس کے بیگ سے ملا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جبکہ ساری کلاس فیلو ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگی۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ایسی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے اس طرح معنی خیز باتیں کرنے پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے جب وہ کرخت لہجے میں بولا، مس سویرا اٹ از نن آف یور بزنس۔ میں آپ کو آج بتا ہی دیتا ہوں، ان کے کردار کی جسٹیفیکیشن مجھے آپ سے لینے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس لو لیٹر اور روز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ان کو میں نے ہی دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے دھماکہ نہ صرف سویرا پر بلکہ پوری کلاس پر، جبکہ وہ بھی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، آپ کو اتنا اعتراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی گندا کھیل نہیں کھیل رہے، بلکہ یہ میری بیوی ہے، میری۔ اس نے یہ کہتے سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اب بولیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ تیکھی نگاہ سے سویرا کو دیکھتے ہوئے بولا جب وہ مٹھیاں بینچ کر رہ گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، دوسروں کے کردار پر بات کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، مگر آپ میں یہ صلاحیت شاید موجود نہیں ہے۔ چلیے اب معافی مانگیے اس سے۔ مگر سر،
اس نے کچھ کہنا چاہا جبکہ اس کی گھوریوں پر اگلے ہی پل اسے نہ چاہتے ہوئے بھی خانم سے معافی مانگنی پڑی۔ جب اس نے سر خم کر کے اس کی معافی قبول کی، آف ٹائمنگ میں جب وہ دونوں باہر نکلے تو وہ اس کو دیکھتے بولی، مجھے امید نہیں تھی آپ ایسے نکلیں گے، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور ایسے سے کیا مراد ہے آپ کی محترمہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے گلے لگاتے بولا، جب اس کی تھوڑی پر خود سے لب رکھے، یہی اتنے لونگ اور کیئرنگ؟ وہ اس کے قریب آتے بولی جب اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھا گیا۔ تمہیں تو گھر جا کر دیکھ لوں گا محترمہ، وہ اترا کر بولا، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی جبکہ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا، کیونکہ گرلز پرابلم نا۔ وہ اس کے سارے ارمانوں پہ اوس گراتے بولی جب وہ اس سے چٹکی کاٹ کر رہ گیا تھا۔ اور ایسے ہی تو میں ان کا سفر تمام ہوا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔